بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حکومت پنجاب نے اعزازیہ کارڈ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مرحلہ کے اندر کن امام صاحبان کو شامل کیا جائے گا اور کن مسجدوں کو شامل کیا جائے گا، اس کی مکمل تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ اگر آپ امام صاحبان ہیں، مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے، اس کو آپ ملاحظہ کیجئے، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، آپ اس ہمارے چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، دوسرا جو مرحلہ ابھی حکومت پنجاب اعزازیہ کارڈ کا شروع کر رہی ہے، امام مسجد کی وظیفے کا، اس مرحلہ کے اندر وہ امام صاحبان جو پریشان تھے، جو پہلے مرحلہ کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے یا جن کا نام لسٹوں کے اندر شامل نہیں تھا، وہ بار بار سوال کر کے پوچھ رہے تھے کہ دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ دوسرے مرحلہ کے اندر کن مسجدوں کو شامل کیا جائے گا اور کن امام صاحبان کو شامل کیا جائے گا۔ دوسری ویڈیو کے اندر میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس مرحلہ کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن مسجدوں کو اس مرحلہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو 5 طرح کی مسجدوں کو اس مرحلہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ نمبر 1، پہلی وہ مسجدیں جن کا ریکارڈ پہلے مرحلہ کے اندر نامکمل تھا، یعنی پہلے مرحلہ کے اندر درخواستیں تو دی گئی تھی لیکن ان مسجدوں کا ریکارڈ اور ان کے کویف مکمل نہیں تھے، تو اگر وہ پورے ہو گئے ہیں تو ان مسجدوں کی درخواست بھی اس مرحلہ کے اندر دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، دیہی علاقوں کی مسجدیں، دور دراز کی مسجدیں جن کا ڈیٹا پہلے مرحلہ کے اندر تاخیر سے جمع ہوا تھا، جن کی وجہ سے ان کے نام لسٹوں کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے، تو جو دیہی علاقوں کی مسجدیں ہیں، دور دراز کی مسجدیں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو بھی اس مرحلہ کے اندر شامل ضرور کیا جائے گا۔ نمبر 3، رجسٹر مگر لسٹ میں رہ جانے والی مسجدیں، مسجدیں رجسٹر تو تھیں لیکن لسٹ کے اندر ان کے نام نہیں شامل کیے گئے تھے، ان مسجدوں کی دوبارہ ویریفیکیشن کر کے ان کو بھی اس مرحلہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ نمبر 4، وہ مسجدیں جن پر اعتراض لگا تھا مگر بعد میں درست ہو گیا اعتراض لیکن وہ لسٹ میں شامل نہیں ہو سکی، تو ان مسجدوں کو بھی اس مرحلہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ نمبر 5، چھوٹی مسجدیں یا محلہ کی مسجدیں، وہ امام صاحبان جو چھوٹی چھوٹی یا محلوں کی مسجدوں کے اندر تھے، وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہمیں بھی ملے گا یا نہیں، تو وہ بھی تیار ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اپنی تیاری رکھیں، ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر جو چھوٹی مسجدیں ہیں، محلے کے اندر مسجدیں ہیں جن کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، بہت سارے ہمارے امام صاحبان یہ سوال کرتے تھے میری مسجد کے اندر تو جمعہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں، تو وہ بھی تیاری کریں، ان کی مسجد کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جو مسجد محلہ کے اندر ہے یا دیہی علاقوں کے اندر دور دراز چھوٹی مسجدیں ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو یہ 5 طرح کی مسجدیں اس مرحلہ کے اندر شامل کی جائیں گی۔ اب میں آپ کو امام صاحبان بتاتا ہوں کہ کون کون سے امام صاحبان اس مرحلہ کے اندر شامل ہوں گے۔ نمبر 1، امام بھی 5 طرح کے اس مرحلہ کے اندر شامل ہوں گے۔ نمبر 1، جن کے پہلی لسٹ کے اندر نام نہیں شامل تھے ان کو شامل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جن پر اعتراض لگ گیا تھا لیکن اعتراض پھر درست ہو گیا، ان کو شامل کیا جائے گا۔ نئے تعینات امام جن کی تقرری بعد میں ہوئی، پہلے لسٹیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی، پہلے نام چلے گئے اور ان کا نام ویریفیکیشن کے لیے گیا ہی نہیں تھا، انہوں نے فارم بھی پر نہیں کیا تھا، بعد میں ان کی تقرری ہوئی یا پہلے کوئی اور امام تھا یہ بعد میں آئے، تو اب ان کو شامل کیا جائے گا۔ یہ چونکہ اصل امام ہے، پہلے امام کا خارجہ ہو گیا تو ان کو اگر پے آرڈر ملا بھی ہے تو ان کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ یہ جو دوسرے امام صاحب جو اصل اب امام صاحب ہیں، ان کا نام شامل کر لیا جائے گا۔ نمبر 4، جن کے بینک تفصیل بعد میں جمع ہوئی، ایسے امام صاحب جن کی بینک تفصیل نہیں تھی، بینک یعنی کہ ان کا اکاؤنٹ نہیں تھا، بعد میں بنا، تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔
نمبر 5، سرکاری طور پر جو امام صاحبان پہلے امامت کروا رہے ہیں ان کو بھی اس مرحلہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو یہ 5 طرح کے امام صاحبان جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، تھوڑی سی میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا تحصیل آفس یا یونین کونسل سے رابطہ کریں، وہاں سے اپنا فارم لیں اور وہاں سے طریقہ کار پوچھیں اور ڈی سی آفس میں جا کر اس کو جمع کروا دیں۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی، کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو بہتر لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔